اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یقیناً اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر جب رحم کرتے ہیں، جب کرم کرتے ہیں اور اس کے بخت اور اس کے مقدر سنوارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو وہ راستے دکھلاتے ہیں کہ جو راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہر انسان خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی اسلام کا راستہ زندگی میں ضرور ایک دفعہ دکھاتے ہیں، کئی دفعہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس کو مواقع ضرور فراہم ہوتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے، اسلام کی طرف آ جائے۔ اور ایک مسلمان کو کامل مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی راستہ ضرور دکھلاتے ہیں۔ ایک آدمی جو دنیا کے دھندوں میں مست ہے، دنیا میں مصروف ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں اور اپنی طرف اس کو بلاتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، ہم سب یہاں پر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں اس موقع پر آسانی یہ دی، ہم پر یہ انعام فرمایا کہ میں گھر سے چل کر آیا اور آپ بھی گھر سے چل کر آئے۔ یہ ہماری بخشش کا پروانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر چل کر کسی جگہ جانا یہ اتنا بڑا باعث اجر و ثواب ہے اور اتنے بڑے اجر کی بات ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ تلاش کرتی ہے کہ انسان کب میری طرف آئے۔ ہمیشہ وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو اور بغیر ریا کے ہو، وہ آدمی کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آدمی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے، اور اس وقت اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو اس موقع پر اس کے جنت کا، اس کے مقدر سنور جاتے ہیں، اس کی جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے عالم بالا کے اچھے ہونے کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم سب یہاں آئے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی قریب سے آیا، ہر ایک کی مصروفیات ہیں، مصروفیات کو چھوڑ کر آیا۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں کہ ہم اس نیت پر یہ رکھیں کہ یا اللہ ہم صرف اور صرف تیرے لیے آئے، ہمارا کوئی اور مقصود نہیں ہے، ہم صرف اور صرف آپ کے لیے آئے ہیں۔ ورنہ اس ٹھنڈ میں ہم گھر کو کہاں چھوڑتے؟ ہم چاہتے تو گھر میں رہتے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہاں آپ ملیں گے تو ہم آ گئے، آپ کے لیے آ گئے۔ ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ ان مجلسوں میں آپ ملتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو ڈھونڈنے آ گئے، ہم آپ کی ذات کو دیکھنے آ گئے، آپ کی ذات سے ملنے آ گئے۔ اب جب نیت ٹھیک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو مل جائیں گے، مجھے مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت صرف اور صرف اخلاص دیکھتی ہے۔ جہاں پر دل صاف ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، وہ کسی بھی قسم کی مجلس ہو، کسی بھی طرح کی مجلس ہو،
اگر اس میں دین کا ٹچ ہو اور بندہ اخلاص کے ساتھ آیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر سنوار دیتے ہیں۔ کسی ولیمے میں سنت کی نیت سے جانا، صرف ولیمے میں سنت کی نیت سے جانے سے، رسول اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ انسان کے بخت سنوار دیتے ہیں۔ کوئی بھی مجلس ہے لیکن اگر سنت کی نیت سے گئے، اللہ کو مانگنے کی نیت سے گئے، اللہ کو لینے کی نیت سے گئے، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو مسخر کر دیں گے اور آخرت کے فیصلے کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم سب کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنا زاویہ نظر، اپنا نظریہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہاں آنا تھا، مولانا نے ہمیں دعوت دی، ہم نے اور آپ نے یہاں آنا ہے، ہم آ بھی گئے، بات بھی ہو گئی، روٹی بھی کھا لی، جو بھی نظم تھا سارا ہم نے کر لیا، ہم چلی بھی گئے، لیکن میری نیت میں فطور تھا۔ بتائیں میرے اس سفر کا کیا خلاصہ نکلے گا؟ میں تو اپنے ساتھ جہنم لے کے جاؤں گا، میں ایک ٹھکانہ جہنم کا لے کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو دین کی وجہ سے تمہیں عزت دی تھی، یہ دین تمہارے نام کے ساتھ جڑا تھا، تمہیں تو دین کی وجہ سے عزت ملتی تھی، یہ سفر تمہارا دین کی وجہ سے ہوا تھا، تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گئے تھے، تم کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ اس لیے حضرت والد محترم دامت برکاتہم العالیہ پروگراموں میں کم جاتے ہیں، علیل بھی ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو عموماً مجھے کہتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ آگے طلب کامل ہوتی ہے تو پھر بیمار بھی ہوں تو بعض اوقات چلا جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جانے سے فائدہ ہوگا۔ اب میں چلا بھی جاؤں، میں بیمار آدمی ہوں، اگلے آدمی کا یہ مقصد ہو کہ مولوی صاحب آ گئے، میری ٹھوٹا بن جائے گی، اب اس کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے میرا بیان بھی خراب جائے گا۔ بھائی جب لوگوں کی نیت ٹھیک ہی نہیں ہے مجھ سے بیان سننے کی، یا آگے طلب ہی نہیں ہے، تو پھر میں اتنا تھکاوٹ کر کے جاؤں اور آگے فائدہ نہ ہو۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ہمیں جانا پڑے یا جہاں کہیں بھی بات کرنی پڑے تو وہاں پر صرف اور صرف اللہ کو مقصود رکھا جائے، اللہ کو سامنے رکھا جائے۔ دیکھیں اپنی نیت ٹھیک کرنے کے ہمیں دن میں بہت سے مواقع ملتے ہیں، ایک موقع نہیں 1000 موقع ملتے ہیں۔ صبح کی نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں، راستے میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہتے ہوئے جائیں، یا اللہ تیری خاطر میں اس ٹھنڈ میں اٹھ کر وضو کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، آ رہا ہوں، مجھے اس موقع پر بستر بڑا اچھا لگتا تھا، میں اس موقع پر اگر بستر میں لیٹتا تو میرے لیے بہت اچھا ہے، یہ سکون ہی سکون ہے۔ اس میں کتنی مشقت ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر مسجد جاؤں، نماز پڑھوں، مشقت تو ہے بہرحال اس میں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں، لیکن یا اللہ آپ نے فرمایا ہے، آپ کے کہنے پر یہ کر رہا ہوں، اخلاص ہے، دل میں صفائی ہے۔ اب یقین جانے یہ تو فرض عمل ہے، لیکن اللہ خوش کتنے ہوں یار، میرے لیے آ رہا ہے بندہ، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا تو ہم ان معجزات کو دیکھ کر یقین کرتے، ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی نے بڑوں نے کہا کہ رسول ایک نبی تھے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ہم نے تو بن دیکھے ایمان لایا ہے، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ دین کیا تھا، ہم نے تو کوئی مشاہدہ نہیں کیا کسی چیز کا، لیکن ایمان لے آئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ یہاں پر آئے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، بن دیکھے اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لائے۔ آپ کو کسی نے کہا یہ قرآن ہے، آپ نے مان لیا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے نا، میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہی، اللہ سے ہم اپنا تعلق ظاہر نہیں کر پا رہے، اللہ سے ہم اپنے باتیں کہہ نہیں پا رہے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ اللہ سے ہماری محبت کی علامت ہے۔ یہ رمضان آگے آ رہا ہے، میں اور آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیٹ رہیں گے، ہمیں دن میں کئی مواقع ایسے ملیں گے، تنہائی میں، اکیلے میں، اگر ہم کچھ چاہیں تو کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پئیں گے، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی تو علامت ہے کہ ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس تعلق میں صرف اور صرف نظریہ تبدیل کر کے نیت صاف کر لیں، نیت ٹھیک کر لیں، کام ہم نے کرنا ہی ہے، اس میں صرف اللہ کو شریک کر لیں، مخلوق کو بیچ میں سے ہٹا دیں، مخلوق بیچ میں سے نکل جائے۔ یہ جو نیت کی تعلق ہے نا، یہ بہت نازک ہے، بہت نازک کام ہے، اتنا نازک ہے کہ اس کا احساس آدمی کو نہیں ہوتا، اور آدمی وہ کام اللہ کے لیے نہیں مخلوق کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے صدقہ خیرات آدمی دے رہا ہوتا ہے،
دیتے وقت آدمی کہتا ہے بھئی یہ بندہ مجھے بڑا سمجھے، سخی سمجھے، میں اس کو پیسے دے رہا ہوں۔ بعض اوقات آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کر تو اللہ کی عبادت رہا ہوتا ہے، ایک دن میں سوچتا ہے آدمی دیکھے میں کتنا بزرگ ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر کے لیے کہیں بیٹھتا ہے، قرآن کے لیے کہیں بیٹھتا ہے، دل میں خیال آتا ہے لوگ دیکھیں میں مسجد میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، میں مسجد سے دیر سے اٹھتا ہوں۔ اب میرے بھائیو دوستو، جب اس عمل میں اللہ کے علاوہ غیر شریک ہو گئے، یہ آپ اٹھ جائیں فوراً، یہ جہنم بنا رہے ہیں۔ یہ تلاوت نہیں ہو رہی، یہ مخلوق کو شریک کر کے اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں ہم۔ اس لیے ہمارے نیک اعمال ہیں، اس سے نفی نہیں ہے، لیکن نیک اعمال میں روح نہیں ہے، نیک اعمال میں اصلیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں آتا ہے فجعلناہ ھباء منثورا، قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے اعمال پہاڑ کی طرح ہوں گے، وہ بڑا خوش ہوگا دیکھ کر کہ یہ اتنے بڑے میرے اعمال، لیکن وہ غبار جیسے آگ جل جاتی ہے نا، پیچھے راکھ رہ جاتی ہے، راکھ اس کو پھونک مار اڑ جاتی ہے، تو وہ اس کے پہاڑ ہوں گے۔ تو جب وہ آدمی خوش ہوگا کہ میرا اتنا بڑا پہاڑ جیسے میرے اعمال ہیں، لیکن اس کو جب پھونک ماری جائے گی تو وہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے، راکھ ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہے گا یا اللہ ابھی اعمال تھے، کہاں گئے؟ کہ وہ اعمال نہیں تھے، وہ لوگوں کے لیے تھے، میرے لیے نہیں تھے، وہ راکھ کا پہاڑ تھا، اور راکھ کے پہاڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو راکھ بنانے کے بجائے اخلاص والا اعمال بنانا چاہیے۔ دن میں ایک عمل اخلاص کے ساتھ، ہزاروں اعمال کے ساتھ جو لوگوں کے لیے ہو اس سے اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ہے اس سے ایک عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے بس۔ اللہ کی رضا کا مقصد ایک تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو نہ دکھایا جائے، غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے عمل میں شریک نہ کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اپنے آپ کو شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی، 2 نفلوں کے بعد میں چوڑا ہو گیا اور وہی کا انتظار کرنے لگ گیا کہ میں تو بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، مجھے نفل کی توفیق ہے اور فلاں کو نفل کی توفیق نہیں ہے، مجھے اس چیز کی توفیق ہے فلاں کو اس چیز کی توفیق نہیں۔ یہ ہے خود کو شریک کرنا۔ آدمی 2 نفل پڑھ کر یہ سوچے یا اللہ تیرا کرم ہے، ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں اس توفیق کے بھی قابل نہیں تھا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا۔ یہ آپ کی عنایتیں ہیں، یہ آپ کا کرم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی نظر مجھ پر ہے، اسی طرح نظر آپ پر بھی ہے۔ اگر کسی اللہ تعالیٰ کی نظر بادشاہ پر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی غلام پر ہے۔ اگر اللہ کی کسی سیٹ پر نظر ہے تو اسی نظر ایک بیکاری پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں اسی طرح چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہے ہیں اس طرح مچھر کو بھی دے رہے ہیں۔ میری اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک برابر حیثیت ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کسی مسلمان کے بارے میں بالخصوص اور کسی انسان کے بارے میں بھی، کافر ہی خواہ کیوں نہ ہو، کسی مسلمان کے بارے میں بالخصوص بدگمانی کرنا کسی بھی اعتبار سے، میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، فرض نماز پڑھ رہا ہوں، میں کسی کو بے نمازی دیکھ رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچتا ہوں یہ بڑا بدبخت ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یقین جانے اللہ آپ سے یہ نماز سلب کر دیں گے، آپ سے یہ نماز چلی جائے گی، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ کو یہ عمل دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر نماز ہوگی تو نماز کی روح نہیں ہوگی، نماز کی اصلیت نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں عموماً جو شخص نمازی ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو کافر والی نگاہ سے دیکھتا ہے، بھائی سارے کافر ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں۔ سب اللہ کے بندے ہیں، سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات سے زیادہ نظر معیار رکھتی ہے، دل کس جگہ پر ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھنے کے ساتھ اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے اگر شکر کرتے ہیں تو یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر میں اور آپ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادات تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ لوگوں کو، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں لوگ نہیں کر رہے، ہم ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، غلط گمان رکھتے ہیں، غلط خیال رکھتے ہیں، تو سوچیں یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ ہم سے وہ شخص بہتر ہے، ہماری نمازوں سے وہ شخص بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو لاچار تو سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا محتاج تو خود کو سمجھ رہا ہے۔ ہم تو اپنی نمازوں کا بھروسہ لے کر بیٹھے ہیں، ہم تو اپنی عبادات کا بھروسہ لے کر بیٹھے ہیں۔ بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اور صرف اخلاص اور دل کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، قلب کس کیفیت میں ہے۔ اگر قلب کی کیفیت ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار رکھتی ہے۔
اگر قلب کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے تو ظاہری اعمال اور ظاہری عبادات کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی وقت نہیں ہے اس کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا صحابی احد پہاڑ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی پر کھجور صدقہ کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ بھئی احد پہاڑ کے برابر سونا میں اور آپ خرچ کریں تو صحابی کے 2 کھجوروں کو نہیں پہنچ سکتے، وجہ کیا ہے؟ وہ اخلاص اتنا زیادہ ہے، وہ اخلاص اتنا زیادہ ہے، وہ قلب کی کیفیت ان کی اتنی زیادہ تھی۔ حسن بصری تابعی ہیں، امام التابعین کہا جاتا ہے ان کو، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی صحابہ کو، ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو نیکی کرتے ہوئے اتنے ڈرتے تھے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے اتنے نہیں ڈرتے۔ اب دیکھیں وہ تو حسن بصری فرما رہے ہیں جو تابعین ہیں، تابعین کی امام ہے۔ اب ہمارے دور کا کیا حال ہے؟ نیکی کرتے وقت تو آج کل ڈرنے کا تصور کیا، گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تکبر دل میں، بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں تو میں ہوں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، ظاہراً تو وہ عاجزی دکھا دیتا ہے کہ میں عاجز آدمی ہوں، لیکن دل اس کو بڑا بناتا ہے، اس کا نفس اس کو اونچا اٹھاتا ہے۔ یہ نفس کا ایسا وار ہے، یہ عجب اور یہ ریا ایسا وار ہے کہ بڑے سے بڑا بزرگ بھی اس سے بچنے میں اس کو بہت دیر لگتی ہے، بہت دیر لگتی ہے۔ اس لیے میں عموماً اپنی زندگی میں انقباض کو انبساط پر ترجیح دیتا ہوں، قبض کی حالت کو بسط پر ترجیح دیتا ہوں۔ قبض کی حالت وہ جن میں آدمی زیادہ اعمال نہ کر سکے، اور بسط کی وہ جس پر زیادہ اعمال کرے، دونوں بہتر ہیں، لیکن جو قبض کی حالت ہے یعنی جن میں زیادہ اعمال نہ کر سکے ان کو میں ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں قبض کے جو حالات ہیں ان کو بس پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس کی وجہ مولوی صاحب نے تشریح کر دی، میں وہ بات بھی کرتا ہوں۔ قبض کے جو حالات ہیں، مثلاً آدمی عام دنوں میں نوافل پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں صرف فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے اور وہ بھی دل سے نہیں ہو رہی، دل سے نہیں ہو رہی۔ آدمی زبردستی نماز پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ ضرور رہا ہے، کیونکہ یہ جو فرض نماز ہے نا، اس کی تلقین کرنا یہ عجیب بات ہے، کیونکہ مسلمان اور اس کو فرض نماز کی تلقین، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان فاصل ہے ہی فرض نماز ہے۔ اب کسی مسلمان کو کہنا کہ فرض نماز پڑھو، یہ اس کافر کو کہنے والی بات ہے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں میں یہ المیہ آ گیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ آج کل ہم نمازوں کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو، ہماری خود ایسے حالات ہیں۔ نماز کا جو لگے ہاتھوں بات کرتا جاؤں کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا عادی ہے وہ ایمان کی تجدید کرے، وہ کلمہ دوبارہ پڑھے، وہ مسلمان ہو۔ بعض علماء تو کہتے ہیں اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ بہرحال اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ بے نمازی لوگ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے۔ وہ نماز، کیونکہ نماز آپ علیہ السلام نے نماز کی اتنی تاکید کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تاکید ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں بہرحال بات کر رہا تھا قبض اور بسط کی۔ قبض کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ آدمی جس میں زیادہ اعمال نہ کر سکے، ذکر اذکار زیادہ نہ کر سکے، فرض نماز پڑھے اور بہت ہی مشکل سے پڑھے، مشکل ہوتی ہو وضو کرنے میں، طبیعت نہ چاہتی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ ہماری جی نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن پڑھتے ہیں، ان کو ڈبل ثواب ہے، ان کو دگنا ثواب ہے۔ ایک تو نماز پڑھنے کا ثواب، ایک اللہ تعالیٰ کی خاطر مشقت کرنے کا ثواب۔ اپنی طبیعت پر بوجھ لا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کتنے خوش ہوں گے یار۔ ایک تو دیکھیں میرا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، یہ تو مجھے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن ایک بندہ جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے، ایک میرے لیے کتنی مشقت کر رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو۔ تو جو مشقت کر کے نماز پڑھتے ہیں، دل پر بوجھ کر کے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو ذکر اذکار کا موقع نہیں ملتا تو اس پر آدمی میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، بلکہ بعض اکابر بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پورا دن آدمی اپنا نادم رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، یا اللہ نماز بھی بے دلی سے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، یا اللہ تیری طرف یاد کو بھی دل نہیں کرتا۔ آدمی کا دل بہت وہ رہتا ہے، پسیج کے رہتا ہے، آدمی کا دل ہر وقت آنسو بہاتا رہتا ہے۔ لیکن جب بست ہوتا ہے، جب اعمال ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اچھی حالت ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن بطور اس کے حوصلہ بڑھانے کے کہہ رہا ہوں کہ جب بست کی حالت ہوتی ہے، جب خوشی کی حالت ہوتی ہے، آدمی ہر کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اس وقت
دل میں گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، یار آج تو نوافل بھی ٹائم پہ ہو رہے ہیں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں بزرگ آدمی ہوں، میرے جو عام ساتھ والے لوگ ہیں ان کو تو یہ مواقع میسر نہیں ہیں، یہ تو اس طرح ذکر نہیں کر رہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب یقین جانے یہ موقع ہوتا ہے بربادی کا، اس سے اچھا تھا وہ نہ ہی پڑھتا، نہ ہی ذکر کرتا، نہ نفل پڑھتا، نہ نیک کام کرتا، اگر یہ سوچنی۔ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں اس سے کہ بھئی ایک تو کر مشقت رہا ہے اور کر بھی اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ بھئی جب دینی اعمال کرنی ہے، نیک اعمال کرنی ہے تو اللہ کے لیے کریں۔ ہماری یہی ایک عجیب سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، شیطان کا ایسا وار ہے کہ اس وار سے بچتے بچتے بڑا وقت لگتا ہے، موت آ جاتی ہے اس وار سے بچتے بچتے۔ یہ شیطان کا ایسا وار ہے، بڑی دیر لگتی ہے اس وار سے بچنے میں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنی زندگی میں اس بات کا خصوصی دھیان رکھیں کہ اخلاص نیت کو صاف کرنا کام بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے نیت صاف کرنا، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیطان ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے ہمارے، لأغوینہم اجمعین، اس نے قسم کھائی ہے میں سب لوگوں کو بہکا کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال شیطان نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ نے فرمایا جو چنے ہوئے میرے بندے ہوں گے ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نیت خراب ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں اور آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، دل میں خیال آ گیا کہ لوگ دیکھیں، میں سخی لگوں، میں متقی لگوں، میں پرہیزگار لگوں، میں نمازی لگوں، یہ بات دل میں آ گئی ہے، انسان ہے، آ جاتی ہے، لیکن فوراً اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی، یار یہ میں نے سوچ میری غلط تھی، اسی وقت اللہ سے مغفرت کریں، وہ جو اس کی پیچھے سے گناہ تھا سارا ثواب میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے جب موقع ملے، آج آپ نے ریا کا کوئی کام کیا، میں نے کوئی ریا کا کام کر دیا، آج کر دیا، آج کسی کے سامنے تکبر کر دیا، دل میں عجب ظاہر کر دیا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر دیا، اپنے آپ کو بڑا سوچ دیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، پھر خیال آتا ہے اس دن میں نے یہ گناہ کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سوچا تھا، وہیں استغفار کر لیں، وہیں کہیں یا اللہ غلطی ہو گئی تھی، اب معاف کر دیں، مجھے آپ کا خیال نہیں تھا، ذہن میں نہیں تھی بات، مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت معاف کر دیں، اسی وقت وہ آپ کا عجب نیکی میں تبدیل ہو جائے گا، اسی وقت وہ ریا۔ میں اپنی حالات میں ویسے